السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ نون لیگ مان گئی اور نون لیگ مانی ہے اے پی سی بلانے کے لیے، اور اے پی سی بلانے لگی ہے وہ ان انتخابی اصلاحات کے معاملے پر جس کی وہ شروع سے ہی مخالف رہی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 17 جون کو میں نے اپنے ویلاگ میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ نون لیگ انتخابی اصلاحات کے معاملے پر مذاکراتی عمل کا حصہ بننے پر آمادہ ہو گئی ہے، اور اب نون لیگ کی جانب سے کیے جانے والے اس باضابطہ اور جماعتی لیول پر کیے جانے والے اس اعلان کے بعد اس بات میں اب کوئی شک و شبہ نہیں رہ گیا کہ نون لیگ نے انتخابی اصلاحات کے معاملے پر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے اور اے پی سی کو طلب کر لیا ہے۔ اور اس اے پی سی کے اندر الیکشن کمیشن، اپوزیشن کی دیگر جماعتیں، انتخابی عمل کا جائزہ لینے والی تمام تنظیمیں، سول سوسائٹی، وکلاء، صحافی اور دیگر تمام لوگوں کو بھی اس میں شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نون لیگ انتخابی اصلاحات کے معاملے پر جو اے پی سی بلا رہی ہے، اس اے پی سی کی اس کو ضرورت کیوں پیش آئی؟ اے پی سی کے مقاصد کیا ہوں گے، اور کیا اس اے پی سی میں وہ اتفاق رائے حاصل ہو سکے گا جو نون لیگ چاہتی ہے؟ ان تمام سوالوں پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں شیخ رشید صاحب کی، اور اس کی وجہ ہے، اور بہت بنیادی وجہ ہے کہ آج ان کا لب و لہجہ اور چہرے سے عیاں ہوتی بے چارگی اس بات کا اظہار تھی کہ کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ضرور ہو رہی ہے، اور معاملہ ہے قومی اسمبلی کا، اور قومی اسمبلی میں ان کی بجٹ سپیچ کا۔ شیخ رشید صاحب آپ کو معلوم ہے ویسے تو بہت زیادہ دبنگ انداز میں خطاب کرتے ہیں، اور جب خطاب کرتے ہیں تو ہر طرف سے بالکل بخیہ ادھیڑنے والا ان کا انداز ہے، لیکن آج جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ اگر آپ ان کی ابھی خبروں میں جب چلے گی ان کی یہ تقریر کی خبر، تو اب دیکھیے گا کہ ان کے چہرے پر کس قسم کی بے چارگی طاری تھی، اور اس کی بھی وجہ ہے۔ وجہ کیا ہے وہ میں بھی آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا، لیکن شیخ رشید صاحب نے آج اپنے خطاب میں ایک جانب تو حکومت اور اپوزیشن کو تلخیاں دور کرنے کا، تلخیاں ختم کرنے کا اور آگے بڑھنے کا مشورہ بھی دیا، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اگست میں، یعنی کہ یہ جو 2 مہینے بعد اگست شروع ہونے والا ہے، اس اگست میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چوتھے سال میں داخل ہو جائے گی، اور چوتھا سال ان کا یہ کہنا ہے شیخ رشید صاحب کا کہ یہ جو چوتھا سال ہے یہ انفیکٹ انتخابی عمل کے آغاز کا سال ہے، اور چوتھے سال کے اندر لوگ عموماً اپنے حلقوں میں واپس لوٹ جاتے ہیں، ترقیاتی منصوبے شروع کراتے ہیں، ان کی نگرانی کرتے ہیں، اور چوتھے سال سے ہی انفیکٹ انتخابی سرگرمیوں کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اگست سے ان کے بقول کہ انتخابی سرگرمیوں کا آغاز عملاً ہو جائے گا۔ انہوں نے دبے الفاظ میں حکومت اور اپوزیشن کو ایک وارننگ بھی دی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ شفاف الیکشن متنازع ہو جائیں تو صورتحال سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن جیسی ہو جاتی ہے۔ اب یہ سمجھ نہیں آئی، آپ خود سمجھدار ہیں کہ انہوں نے ٹرمپ کس کو کہا ہے اور بائیڈن کس کو کہا ہے، لیکن یہ جو آج کا ان کا خطاب ہے یہ اس حوالے سے خاصا اہم ہے، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگلے 2-3 مہینے میں بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب سیاسی جماعتوں کو رونما ہونے والی صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ملک میں موجودہ معاشی صورتحال کی وجہ مہنگی بجلی ہے، بجلی سستی ہو جائے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے پاس کوئی حکومت خود نہیں جانا چاہتی، حالات اس کو لے کے جاتے ہیں۔ ماضی میں جب اپوزیشن کی گورنمنٹس تھیں تو وہ بھی مجبوری کے عالم میں آئی ایم ایف کے پاس گئے، ہم بھی آئی ایم ایف کے پاس مجبوری کے عالم میں گئے ہیں، اور آئی ایم ایف کے معاملے پر کسی کو کسی پر تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن میں نے آپ کو جس طرح آپ سے عرض کیا کہ شیخ رشید صاحب کو آج اتنی بے چارگی کا جو ہے تاثرات دینے کی کیا ضرورت تھی، اور آج اتنی زیادہ اپوزیشن اور حکومت کو مشورے دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو معاملہ یہ ہے کہ جو شیخ رشید صاحب ہیں یہ بنیادی طور پر ہیں 2 کشتیوں کے سوار، ان میں سے ان کا ایک پاؤں ہے پی ٹی آئی کی کشتی پر اور دوسرا پاؤں ہے راولپنڈی کی کشتی پر، یعنی کہ ایک پاؤں اسلام آباد اور ایک پاؤں راولپنڈی، اور ان 2 پر توازن ہی ان 2 کشتیوں پر توازن ہی ان کا جو ہے سیاسی جو کامیابی ہے اس کا راز ہے۔ اب وہ کسی ایک کشتی سے پاؤں اٹھائیں گے تو وہ گر جائیں گے، لہٰذا ان کے لیے مجبوری ہے کہ وہ پنڈی کو بھی ساتھ لے کے چلیں، اور ان کے لیے مجبوری ہے کہ وہ اسلام آباد کو بھی ساتھ لے کے چلیں۔ دونوں گھروں کو خوش رکھنا ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے، اور وہ اس کے لیے بہت زیادہ تگ و دو کریں، اور آج لگتا ہے اس طریقے سے کہ ان کو کسی ایک گھر سے اچھی خاصی
کھچائی کا سامنا کرنا پڑا، جس سے ان کو اندازہ ہوا کہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں، سیاسی حالات بھی خراب ہیں، اور ایک کشتی جس پر ان کا پاؤں ہے وہ بھی اب خاصی نالاں ہے دوسری کشتی جہاں پہ ان کا پاؤں ہے۔ تو اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملات کس طرف اور کس سمت میں آگے بڑھیں۔ اب بات کرتے ہیں اس اے پی سی کی جو نون لیگ طلب کرنے جا رہی ہے، اور اس اے پی سی کے اندر جس میں نے آپ کو بتایا کہ تمام اپوزیشن کو، پارلیمانی لیڈرز کو، الیکشن کمیشن الیکشن کی کارکردگی کو جانچنے والے اداروں میں صحافیوں کو، وکلاء کو، ہر ایک کو انہوں نے اس میں مدعو کیا ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے بنیادی طور پر نون لیگ یہ چاہتی ہے اب کہ اے پی سی کے ذریعے وہ اتفاق رائے حاصل کرے جو وہ خود نہیں پیدا کر سکتی۔ مثال دیتا ہوں آپ کو ایک چھوٹی سی، کہ اگر نون لیگ خود اس بات پر اوپنلی آمادہ ہو جاتی کہ میں نے جا کر حکومت کے ساتھ مذاکراتی عمل کا حصہ بننا ہے، تو یقینی طور پر ان کے جو ووٹرز ہیں اس کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا کہ جناب آپ تو pہلے یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس عمل کا حصہ نہیں بننا، اور اب آپ خود ہی جا کے اس عمل کا حصہ بن گئے۔ لہٰذا نون لیگ نے اپنے اوپر آنے والے اس برڈن کو اٹھا کے رکھ دیا اے پی سی کی گردن پر، اور اب اے پی سی کی گردن کے اوپر جب رکھ دیا تو اے پی سی کے ذریعے وہ تمام مطالبات جو نون لیگ چاہتی ہے کہ وہ اصلاحات کے ذریعے پورے ہو، وہ اس اے پی سی کے ذریعے ان تمام نکات کو وہ اٹھائیں گے بھی، اور اس پر عمل درآمد کی بھی کوشش کریں گے، اور اس پر تمام جماعتوں کا اتفاق رائے بھی پیدا کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی تو آلریڈی یہ کہتی ہے کہ ہم انتخابی اصلاحات چاہتے ہیں الیکشن سے پہلے، اور اب نون لیگ بھی اس بات پر آ گئی ہے کہ ہم نے انتخابی اصلاحات کرنی ہی کرنی ہے۔ اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ وہ تمام جماعتیں جو پی ڈی ایم میں شامل تھیں اور اس وقت پیپلز پارٹی سے اور اے این پی سے ناراض ہیں، وہ اس اے پی سی میں آتی ہیں تو کس رویے کے ساتھ آتی ہیں، اور کیا نون لیگ اس اے پی سی کے اندر یہ جو تناؤ ہے پیپلز پارٹی اور اے این پی کا جے یو آئی کے ساتھ اور دیگر جماعتوں کے ساتھ، اس تناؤ کو کم کرنے کے لیے کوئی کردار ادا کرتی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ پہلا باضابطہ عوامی سطح پر رابطہ ہوگا اس اے پی سی کے ذریعے۔ تو یہ اس لحاظ سے یہ اے پی سی اب بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اب نون لیگ کا بنیادی معاملہ کیا؟ پی ٹی آئی کا تو بنیادی معاملہ ہمارے سامنے ہے کہ پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ کا حق ملے اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا نظام متعارف کیا جائے، اور یہ جو باقی تمام جماعتیں ہیں یہ دونوں اس مطالبے کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، اور یہی وہ دو نکات ہیں جہاں پر آ کے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ڈیڈ لاک بھی آئے گا، اور پھر کچھ گیو اینڈ ٹیک کی صورتحال پیدا ہوگی، اور اس اے پی سی کے ذریعے اس گیو اینڈ ٹیک کے درمیان میں جو راستہ ہے اس کو میرا خیال ہے کہ اس کی نشاندہی کی جائے گی، اور اس سمت میں آگے بڑھنے کا کوئی نہ کوئی فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ الیکشن کمیشن نے تو واضح طور پر حکومت نے جو اصلاحات کا بل منظور کیا تھا اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا۔ میں بے شمار دفعہ آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن مختصر آپ کو بتاتا ہوں جو 2-3 اعتراضات۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی میں منظور کردہ الیکشن ایکٹ کی کئی شقیں آئین سے متصادم ہیں، آبادی کے بجائے ووٹرز پر حلقہ بندیوں کی تجویز بھی آئین سے متصادم ہے، ووٹر لسٹوں کا اختیار آئین کے مطابق الیکشن کمیشن کا ہے، اور موجودہ الیکشن ایکٹ کی 13 شقیں آئین سے متصادم ہیں۔ اور الیکشن کمیشن کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیکریسی آف دی بیلٹ یہ آئین اس کی ضمانت دیتا ہے، لیکن اگر ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی طرف جائیں گے تو پھر یہ سیکریسی آف دا ووٹرز برقرار نہیں رہ سکے گا۔ یہ تو اب نون لیگ کا معاملہ ہے اے پی سی کا، لیکن ایک اور اے پی سی بھی ہو رہی ہے، اور وہ اے پی سی بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ وہ اے پی سی بلا رہے ہیں انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب، اور وہ بلا رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے۔ پاکستانی میڈیا اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو مودی سرکار ہے وہ عالمی دباؤ کے باعث مقبوضہ کشمیر پر اے پی سی طلب کر رہی ہے۔ یہ اے پی سی جو ہے 24 جون کو ہوگی، اور اس میں مقبوضہ وادی کی ریاستی حیثیت کی بحالی پر گفتگو کی جائے گی، اور اس میں محبوبہ مفتی کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے، اور محبوبہ مفتی نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کو اس بارے میں ایک فون آیا تھا دہلی سے، جس میں ان سے یہ گزارش کی گئی تھی کہ آپ یہ جو اے پی سی ہے اس میں شرکت کریں، لیکن
پاکستانی میڈیا کے موقف کے برخلاف جو انڈین میڈیا ہے اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو اے پی سی بلائی جا رہی ہے اس کے تحت جو انڈیا کے اندر جو نئے الیکشن ہونے والے ہیں، جو ریاستی الیکشن ہیں، اس معاملے پر بات کی جائے گی اور حلقہ بندیاں کی جائیں گی. اور یہ ان کے مطابق جو سری نگر سے تعلق رکھنے والے ایک صحافی ہیں ماجد جہانگیر، ان کے مطابق کہ انڈین گورنمنٹ کی یہ جو کوشش ہے یہ جموں و کشمیر میں سیاسی ڈیڈ لاک کو ختم کرنے کی ایک کوشش ہے، اور اس کے ذریعے انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ پیغام دیا جائے گا کہ بھارت میں اور خاص طور پر کشمیر میں حالات بڑے بہتر ہیں. یہ میں نے آپ کو 2 کمپیریزن دیے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اہم ترین امور پر بھی لوگوں کے سامنے، اپنے جو پاکستانی آڈینس ہیں ان کے سامنے بھی، جو ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ صرف وہ تصویر پیش کرتا ہے جو وہ چاہتے ہیں یا ان کی جن کو ہدایت کی جاتی ہے. اب اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں تو ہماری اپنی گورنمنٹ کے اندر اس حوالے سے جو کشمیر کا معاملہ ہے وہاں پر تو 1 پیج والا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ آرمی چیف خود یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہم کشمیر کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ، اور جو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے طور پر ہمیں انڈیا کے ساتھ تجارت کو کھول دینا چاہیے. جبکہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں یہ 1 سے زیادہ مرتبہ اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ اس وقت تک کوئی تجارت نہیں ہوگی جب تک وہ 5 اگست کے اقدامات کو واپس نہیں لیتے اور یا اس کی طرف وہ پیش رفت نہیں کرتے. اب اگر ہم اس بات کو تسلیم بھی کر لیں جو ہمارا میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ یہ انڈیا جو ہے اپنی ریاستی حیثیت کی بحالی پر گفتگو کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں، تو یہ ایک بہت اہم پیش رفت ہے اگر یہ بات درست ہے. لیکن اس کا اشارہ ہمیں انڈین میڈیا سے بھی ملنا چاہیے تھا کہ انڈین گورنمنٹ اس معاملے پر کچھ لچک کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے، لیکن اس بات کا کسی بھی قسم کا انڈین جو میڈیا ہے اس کی طرف سے کوئی اشارہ نہیں مل رہا کہ آیا ہم اس طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں یا نہیں. ان کا سمپل ایک ہی بات ہے کہ ہم نے جو اپنا کشمیر کو، جو اس وقت مودی صاحب کا جو پلان ہے جو مختلف جگہوں پر کوٹ بھی ہوا ہے، اگر آپ گوگل کریں تو وہ انڈین ہیلڈ کشمیر کا ایک تو نام تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کشمیر کے نام سے شاید وہ چڑھ گئے ہیں اور اس کا نام اب تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو کشمیر ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں. ایک جو ہے لداخ کا ایریا ہو جائے گا، ایک جموں کا ایریا اور ایک وادی کا ایریا ہو جائے گا، اور ان تینوں کی جو الگ الگ حیثیت ہے وہ بنا کے تو اس کے بعد وہ کشمیر کا لفظ ہی صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں. جو انفارمیشن اس وقت انٹرنیٹ پر اس حوالے سے اویلیبل ہے وہ تو یہ کہتی ہے. اب اس میں سے کون سی بات درست ہے یہ تو اب 24 جون کو ہی پتہ چلے گا، جب یہ مودی صاحب کی یہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہے وہ منعقد ہو جائے گی، اور اس کے بعد اس کا کوئی نتیجہ سامنے آئے گا. اس میں محبوبہ مفتی صاحبہ بھی شرکت کریں گی، اس میں جو ہے فاروق عبداللہ صاحب بھی شرکت کریں گے، اور ان کے بیٹے عمر فاروق عبداللہ صاحب بھی اس میں شرکت کرنے پر انہوں نے بھی آمادگی ظاہر کی. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کوئی دروازہ بند نہیں کرتے، ہم نے سب کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے اور ہمیں رابطہ رکھنا بھی چاہیے. تو لہٰذا یہ جو ہماری اب خطے کی صورتحال ہے، اگر اس میں بہتری آتی ہے اور خاص طور پر کشمیر کے معاملے پر، تو یہ ہمارے لیے سب کے لیے ایک بہت اچھی بات ہے کہ انڈیا پاکستان کے درمیان پیس پروسیس کا آغاز ہو اور کشمیریوں کی جو مشکلات ہیں وہ دور ہوں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ سچ بولیں، اور سچ کے ذریعے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. کاسمیٹک اقدامات سے پائیدار امن کا راستہ نہیں کھلتا. پائیدار امن کے لیے ضروری ہے کہ ہم عملی اقدامات کریں اور اس میں آگے بڑھیں. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.